اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جی ترجمہ کوئی کرے گا؟ عمران بھائی. ہلو جی ہاں مووین 149 سے ہے نا؟ ہاں 149 سے 140 ہاں رائٹ ایگزیکٹلی 155 تک. ایک منٹ. امید کرتا ہوں سبھی لوگ مصحف اپنے قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھیے گا تاکہ شیخ پڑھنے میں اور آپ کو دیکھنے میں اور ترجمہ سننے میں آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے درس کا مین مقصد بھی پورا ہوگا کہ آپ اپنے قرآن کو ساتھ میں رکھیں، تاکہ تفسیر کا کلاس ہی ہے. اگر ہم قرآن کو سامنے نہیں رکھتے تو پھر اس کا مطلب یعنی آپ کو ایک نارمل درس کے جیسے سمجھ میں آتی بات. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہارا گزر جس جگہ سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز مسجد حرام کعبہ کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. اور جہاں سے بھی ہو کر تمہارا گزر ہو تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف جھگڑنے کی کوئی دلیل نہ ملے. ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تو کبھی چپ نہ ہوں گے، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس امید پر کہ میرے اس حکم پر چلنے سے تم اسی طرح
کامیابی کا راستہ پاؤ گے۔ جس طرح میں نے تمہارے بیچ خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں سناتا ہے، تمہاری زندگی کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، اس لیے تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، ڈر، بھوک، جان اور مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں ڈال کر تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر سے کام لیں، جی ہو گیا، ان حالات میں جو لوگ صبر سے کام لیں ان کے لیے کچھ مس ہو گیا عمران بھائی؟ نہیں اتنا ہی ہے اس میں۔ اچھا ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ آیت نمبر 149 سے 155 تک ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، لیکن میں ایک آیت اور بڑھاؤں گا 156 تک انشاءاللہ ہم لوگ آج کے درس میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا بتایا۔ پچھلے درس میں قبلہ چینج ہونے کی بات بار بار آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، پیارے نبی کی تمنا، آپ کی آرزو تھی، اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ایسے ہی جو لوگ قبلہ چینج ہونے کو ایک موقع کے طور پہ دیکھ رہے تھے کہ اس پر وہ شور مچائیں، اس پر وہ اعتراضات کریں، اس پر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ٹپڑی کریں، تبصرے کریں، کمنٹس کریں، انہیں بھی جواب دیا گیا۔ آج کے درس میں اسی موضوع سے ریلیٹڈ پھر 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جہاں کہیں سے بھی تم نکلو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو، یعنی وہی قبلہ چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی اب تم رہو گے تو اپنا چہرہ کس طرف کرنا ہے، نماز کے وقت تمہیں قبلہ کیا بنانا ہے، مسجد حرام کو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ تمہارے رب کی جانب سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ٹکڑا پیچھے بھی کئی جگہوں پر آ چکا ہے اور آگے بھی کئی جگہوں پر آئے گا، جس میں کبھی یہ رہتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور کبھی رہتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کبھی يَعْمَلُونَ رہتا ہے، کبھی تَعْمَلُونَ۔ یہ ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ایک بات، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم فیصلے لیتے ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں، ان سے اللہ غافل نہیں ہے۔ ہر بات، ہر عمل اللہ کے سامنے، اور ایسے ہی
کہیں کہیں اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے عمل سے بھی اللہ غافل نہیں ہے۔ اس میں ایک طرح کی تسلی بھی ہے اور ایک طرح کی وارننگ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ وارننگ کیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، سب کچھ ہمارے اعمال جتنے ہیں ہمیں اس کے بارے میں الرٹ رہنا چاہیے کہ اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں وہ اللہ اس سے بھی غافل نہیں، جو کرتے ہیں اللہ اس سے بھی غافل نہیں۔ اور اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، کوئی ہمیں ستا رہا ہے، کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اس سے بھی غافل نہیں۔ یہ تسلی ہوئی۔ تسلی کیا کہ لوگ جو ہمارے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نمٹے گا، کیونکہ اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور خود ہمیں ہمارے بارے میں کا فکر کرنے کہ ہم جو کرتے ہیں اللہ اس سے بھی غافل نہیں ہے، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو یہ آیت بہت ساری جگہوں پر آئے گی۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، تسلی اور دوسرے وارننگ۔ وارننگ اپنے حق میں اور تسلی جب دوسروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر سے اسی بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ تم چاہے جہاں کہیں سے بھی نکلو تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو، یعنی مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اس بات کو بار بار دہرایا گیا۔ اور میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ پکا یقین ہو جائے، ہر طرح کا شک شبہ یہ سب کچھ دل سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا ہے۔ ایک بات اور مفسرین نے ذکر کی ہے کہ یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، یہ پہلا تجربہ تھا، فرسٹ ٹائم تھا جب اللہ نے کسی چیز کا حکم مٹا کر دوسرا حکم دیا ہو۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ یعنی پہلے حکم کیا تھا کہ مسجد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھتے تھے، اب وہ بھی اللہ کا حکم تھا، لیکن اس کو ہٹا کر ایک دوسرا حکم آیا، تو یہ پہلی چیز تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں میں ایسی ہوا، جیسے شراب کے بارے میں، پہلے شراب سبھی پیتے تھے، پھر اللہ کا ایک حکم آیا کہ اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسرا حکم آیا کہ نشے کے حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، یعنی حالت نشہ میں، پھر فائنلی تیسرا حکم آیا کہ یہ حرام ہو گئی۔ ایسے ہی اور بھی چیزوں میں، جیسے روزے سے متعلق پہلے دوسرا حکم تھا، پہلے حکم کیا تھا روزے سے متعلق کہ آدمی سونے سے پہلے جتنا کھا پی سکتا کھا پی لے۔ ایک مرتبہ جب سو گیا تو اب اس کی آنکھ کھلے گی تو اس کا روزہ شروع۔ اب وہ بنی پہلے ایک طرح سے جیسے اب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں اور سحری کرتے ہیں، یہ آپشن نہیں تھا۔ سونے سے پہلے تک جو کھا پی لیے، اب سو کر اٹھے ہو تو اب تم سحری نہیں کر سکتے ہو، لیکن پھر بعد میں ایک دوسرا حکم آ گیا، اس چیز کو ختم کر دیا گیا، اور ابھی موجودہ جو ہم جس طرح سے ہم روزے رکھتے ہیں وہ حکم آیا۔ اور بھی کچھ مسائل میں ایسی ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم تھا، اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا۔ تو یہ یہاں پر یہ جو ابھی آیت چل رہی ہے قبلہ چینجنگ سے ریلیٹڈ، یہ فرسٹ ٹائم تھا، یہ پہلا ایسا تجربہ تھا کہ اللہ کا کوئی حکم خود اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا ہو، یعنی اس کو اس سے منع کر دیا ہو، اور دوسرا آرڈر اللہ نے جاری کیا ہو، دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا ہو۔ اس لیے اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا گیا تاکہ مومنوں کے دلوں میں پکا یقین بیٹھ جائے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ خاموش ہو جائے۔ بار بار اسی بات کو اسی لیے ریپیٹ کیا گیا۔ اللہ نے آگے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تمہارے اوپر لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہ جائے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے اس کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، یعنی ظالم جو ہیں، جو اپنے اوپر ظلم کرتے، دوسروں پر ظلم کرتے، یہ تو پھر بھی کہیں گے، یہ کچھ نہ کچھ باتیں پھر بھی بنائیں گے، کچھ نہ کچھ اعتراضات پھر بھی کریں گے، تو ان کے علاوہ باقی جو عقل مند ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کیا ہے، اتنی مرتبہ ذکر کیا ہے، وہ سب خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي،
کہ ان لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. خشیت بولتے اس کو، دل میں اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کا ڈر رکھنا. خشیت یعنی آدمی اپنے دل میں اللہ کا ڈر محسوس کرے، اس کو خشیت بولتے. اور اس کی وجہ سے اس ڈر کی وجہ سے آدمی برے کاموں سے رکے، گناہ کے کاموں سے باز آ جائے. حیا ہو دل کے اندر، کوئی گندا کام کرنے، کوئی برا کام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس کا نام خشیت ہے. اللہ نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، تمہیں ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، میری پرواہ کرنی. یعنی اللہ کا اگر کوئی حکم ہے تو ہم اسے نہیں کریں گے، ایسا سوچنا بھی نہیں. ہمیں اللہ کا خشیت رکھنا ہے، اللہ کا ڈر رکھنا ہے، وہ کام کرنا ہے بھلے زمانہ کچھ بھی کہے. جیسے ہم کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے، یہ اس پریشر میں ہم اللہ کے حکم کو توڑ دیتے. دوسرے لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا دوسرے کون؟ اپنے دوست یار ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے جان پہچان کے لوگ ہیں، اپنے سوسائٹی، اپنے آس پڑوس کے لوگ ہیں. تو یہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، یہ فیلنگ ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، ہم اللہ کے حکم کو توڑ دیتے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے یہ پرواہ نہیں رہ جاتی. اللہ نے منع کیا فلا تخشوہم، لوگوں کے لیے تمہارے دل میں خشیت ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. خشیت کس کی ہو؟ اللہ کی ہو. ہر معاملے میں بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں ہم کیا جواب دیں گے. پھر دنیا والے اگر ہمیں کسی گناہ کی طرف، کسی برے کام کی طرف لے جاتے ہیں تو ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے. اس کا پس منظر سمجھاتا ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی. اس کا پس منظر کیا ہے کہ جب قبلہ چینج ہوا تو قبلہ کیا بن گیا؟ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، یہ قبلہ بنا. اب مدینے میں جو یہودی تھے، جو نصارہ تھے، جو منافقین تھے، ان کی طرف سے تو ایک پریشانی یہ تھی کہ یہ کہتے تھے ارے قبلہ ہی چینج کر دیا، قبلہ ہی چینج کر دیا، یہ واویلا یہ مچا رہے تھے. اور مکے والے ان کے لیے ایک دوسرا ہی مسئلہ ہو گیا. وہ کہتے تھے ارے محمد نے آج تو ہمارا قبلہ اپنا لیا. یعنی کیا؟ مسجد حرام. مکے والے اسی کو مانتے تھے، بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو. تو وہ اس خوشی میں ڈوبے تھے. وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ساتھیوں نے ہمارے قبلے کو اختیار کیا ہے، تو آج تو انہوں نے قبلہ ایکسپٹ کیا ہے، کل پھر ہمارے دین پر بھی آ جائیں گے. یہ الگ ہی دھن میں تھے، الگ ہی نعرہ دے رہے تھے کہ کل ہمارے دین پر بھی آئیں گے، یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے پھر سے پہلے جیسے ہو جائیں گے. تو قبلہ چینج ہوا، وہی قبلہ ہوا جس طرف رخ کر کے مشرکین بھی عبادتیں کرتے تھے. تو صحابہ کرام کے دل میں تھوڑی سی بات یہ آ رہی تھی ہلکی کہ اچھا وہ لوگ کیا کہیں گے. وہ لوگ تو یہ کہیں گے نا کہ دیکھو ہمارے قبلے پر آ گئے، ہمارا قبلہ اختیار کر لیا. مشرکین یہ کہیں گے. تو اللہ نے کہا فوراً کہ اللہ تعالیٰ نے فلا تخشوہم، ان کی خشیت یا ان کے ڈر میں مت مبتلا ہو. وہ کیا کہیں گے اس کی پرواہ مت کرو، انہیں کہنے دو. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ دین پر چلتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے. کوئی ہمارے دین پر چلنے سے ہماری کوئی چیز ان سے ملتی جلتی ہو اور وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کو خوش ہونے دو، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ان سے ناراض ہونے دو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی. اب مکے والے خامخواہ خوش ہو رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے کہ انہوں نے ہمارا قبلہ، ارے بھائی ان کا قبلہ نہیں اختیار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس لیے خانہ کعبہ قبلہ بنا، اس لیے خانہ کعبہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بنایا. ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے قبلہ تھوڑی نہ اختیار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اصول دیا فلا تخشوہم واخشونی، کہ تم لوگوں کی پرواہ نہ کرو، میری پرواہ کرو. یعنی میرے سامنے کیا جواب دو گے اس بات کو لے کر کے فکر کرو. فلا تخشوہم واخشونی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کروں اور تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، پیغمبر بنایا، اور پیارے نبی کا کام کیا تھا؟ بنیادی کام اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، پیارے نبی پڑھ کر کے سناتے تھے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ یعنی تمہیں صاف ستھرا کرتے ہیں، جو گناہ، جو خطائیں، جو جرائم جس میں ایک عرب معاشرہ زندگی گزار رہا تھا، اللہ کے نبی ایک ایک کر کے اس کی نشاندہی کرتے کہ بتاتے گئے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور سب صفائی ہوتے گئی۔ ایک نئی جماعت، ایک نیا گروپ، بالکل ہر برائیوں سے پاک، ہر گناہوں سے دور، ایسا ایک جماعت صحابہ کرام کی تیار ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، یعنی قرآن مجید تمہیں سکھاتے ہیں، قرآن مجید تمہیں پڑھنا سکھاتے ہیں، اس پر عمل کرنا سکھاتے ہیں، اس میں جو حکم ہے اس پر کیسے عمل کیا جائے وہ طریقہ بتاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں حکمت سکھاتے ہیں، حکمت سے مراد حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حدیثیں بتاتے ہیں، اللہ کے حکم سے، جیسے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں ایسے ہی حدیثیں بھی نازل ہوتی تھیں، جس میں اللہ کے نبی کو جو حکم دیا جاتا تھا اللہ کے نبی اسے بتاتے تھے۔ قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث دونوں وحی ہے، دونوں اللہ کی جانب سے ہے، پیغام، میسج، جو میسج ہے، جو پیغام ہے، دونوں کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کے الفاظ، جو ورڈز ہیں، یہ بھی اللہ کے، اور حدیث میں پیغام، میسج اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اب اس میسج کو اللہ کے نبی اپنے لفظوں میں بیان کرتے تھے، اصل میسج اپنے لفظوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے۔ اس میں بھی حدیث قدسی کے اندر بالکل کبھی کبھی وہی ورڈز رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا کہ یہ بتاؤ۔ تو دینی بھائیوں، یہ حدیث اور قرآن میں ایک فرق یہ بتایا جاتا ہے۔ دوسرا، باقی حجیت کے حساب سے، حجت مطلب یعنی عمل کرنے کے حساب سے، کہ اس پر عمل کریں کہ نہ کریں، کیونکہ یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، کوئی فرق نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیارے نبی نے قرآن پڑھ کر سنایا، قرآن کی باتیں بتائی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیارے نبی نے حدیثیں بتائی، من گھڑت اپنی طرف سے اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں بتائی۔ لہذا عمل کے اعتبار سے قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں، عمل کے اعتبار سے قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے قرآن کی کسی آیت کا جان بوجھ کر اگر ہم انکار کرتے ہیں تو ہم کافر ہو جائیں گے، ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث جو واقعی اللہ کے نبی کی حدیث ہو، یعنی ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی بات بنا کر کے اللہ کے نبی کی طرف کوئی پیش کر دے، ایسے خود سے گڑھ لے، کہہ دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیگن کھائے گا تو وہ بیماریوں سے بچا رہے گا، اب بنا دیا عربی میں۔ جیسا کہ جب حدیثوں کے گڑھنے کا رواج چلا اور لوگ بات بات میں حدیث گڑھنے لگے ایک زمانے میں، تو ایک بیگن بیچنے والے نے کیا حدیث بنا دی؟ اس کو بیگن بیچنا تھا تو اس نے حدیث بنا دی کہ جو بیگن کھائے گا وہ بیماریوں سے بچا رہے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ قوت، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ ہمارے جسم کے اندر توانائی پیدا کرتے، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا کرتے ہیں، اطباء بتاتے ہیں، ڈاکٹرز بتاتے ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے۔ لیکن اب اس کو آپ کہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اور حقیقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ہو تو اس کو حدیث نہیں کہیں گے، اور اگر حدیث کا نام اسے دے دیا گیا، اس کو مشہور کر دیا گیا کہ حدیث ہے، تو محدثین نے اس کی چھانٹ پھٹک کی ہے، محدثین نے بتایا کہ نہیں یہ ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف حدیث کا مطلب کہ اس میں سچائی نہیں ہے، اس میں سچائی نہیں، اس کو بیان کرنے والا جھوٹا ہے۔ یہ بھی غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ضعیف لفظ کا مطلب اردو والا لیتے، اردو میں ضعیف الگ معنی میں ہے اور عربی میں ضعیف الگ معنی میں ہے، محدثین کے ہاں ضعیف الگ معنی میں، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، ہر زبان میں۔ جیسے مثال کے طور پر ڈیٹ، DATE، ڈیٹ، اب ڈیٹ کا ایک معنی تاریخ ہوتا ہے، جیسے آج 11 تاریخ ہے یا آج 10 تاریخ ہے یا آج 12 تاریخ، جو بھی ہم بولتے ہیں ڈیٹ، اور ڈیٹ کا ہی
اور ڈیٹ کا ایک مطلب کھجور بھی ہوتا ہے، جو کھجور ہم کھاتے ہیں، بالکل سیم اسپیلنگ لیکن دونوں کا الگ الگ معنی. ایسے ہی عربی زبان میں بھی ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، وہ کہاں یوز ہو رہا، کون یوز کر رہا، اس کے حساب سے اس کا معنی طے کیا جاتا ہے. تو محدثین کی نظر میں جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، انہوں نے کیٹیگری بنائی حدیثوں کی، اس اعتبار سے کیٹیگری بنائی کہ واقعی ایکچول میں اللہ کے نبی کا فرمان کون سا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دی گئی، اس کی نسبت کر دی گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. اب محدثین اس کی جانچ پڑتال کیسے کی، اس کی چھان پھٹک کیسے کی، اس کے بہت سارے نیم تھے، ان کے پاس بہت سارے اصول تھے، ان اصولوں پر وہ حدیثیں فٹ نہیں آتی تھی تو محدثین نے بتایا کہ حدیث ضعیف ہے. جیسے ایک بات ذکر کرتا ہوں کہ یہ کہا جائے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 40 ہجری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا گورنر بنایا، یہ ایک بات ہے. اب محدثین بہت سارے علم کا ذخیرہ ہوتا تھا، وہ فوراً پکڑ لیں گے کہ غلط بات بتا رہا ہے، یہ جو آدمی بول رہا ہے یہ غلط بات بتا رہا ہے. کیسے پکڑ لیں گے کہ 40 ہجری میں عمر بن خطاب زندہ ہی نہیں تھے، ان کی وفات بہت پہلے ہوگی، بہت پہلے شہید ہو گئے. تو یہ آدمی جو بتا رہا ہے، جو بھی بتا رہا ہے، یا تو یہ بھول رہا ہے، اس کے حافظے میں یا تو گڑبڑی ہو رہی ہے، دو چیز رکھتے تھے، یا تو حافظے میں گڑبڑی ہو رہی ہے، یہ بتانا کچھ اور چاہ رہا ہے لیکن بتا کچھ اور رہا ہے، اور یا پھر سرے سے جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ مستشرقین اور اسلام دشمن یہودی نصارہ ان سبوں نے بعد میں کیا کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت ساری جھوٹی من گھڑت باتیں منسوب کر دی تاکہ گڈمڈ ہو جائے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یہ فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین کو، جنہوں نے بہت سخت اصول بنائے، نیم بنائے اور بڑی سختی سے اس پر عمل کیا، بڑی محنتیں کی، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بالکل چھانٹ کر کے الگ کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیثیں ہیں، باقی یہ جو ہیں جو آپ کی طرف منسوب ہیں یہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک شخص سے حدیث سننے کے لیے بہت دور کا انہوں نے سفر کیا، وہاں تک پہنچے. اس تک پہنچنے کے بعد جب یہ ہوا کہ ابھی ان سے تھوڑی دیر کے بعد ان سے حدیث لوں گا میں کہ اللہ کے نبی کی کون سی حدیث آپ کے پاس ہے، تو اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ اس شخص نے ایک جانور کو بلایا اپنے پاس، ایسا کر کے جانور کو بلایا اور ہاتھ میں کچھ لیا ہوا تھا، ایسے کر کے بلا رہا تھا. لیکن جب وہ جانور اس کے پاس میں آیا تو اس ہاتھ میں کچھ تھا نہیں اس کے، اور اس نے اس بکری کو یا اس جانور کو پکڑا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے وہاں سے فوراً رکے اور انہوں نے کہا میں اس سے حدیث نہیں لے سکتا ہوں. یہ آدمی جو جانور کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، کیا پتا اللہ کے نبی کی طرف بھی کوئی بات جھوٹی منسوب کر دے، تو اتنا احتیاط کرتے تھے کہ نہیں اس سے حدیث نہیں لینا. جس کے تقوی، جس کے علم، جس کے حافظے پر مکمل طور پر یقین ہوتا تھا، کئی لوگ گواہی دیتے تھے، ان سے حدیثیں لیتے تھے محدثین کرام. تو دینی بھائیو، اللہ کے نبی کی ایک خوبی کیا بتائے گی، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ آپ کو کتاب بھی سکھاتے ہیں، قرآن بھی سکھاتے ہیں، والحکمہ اور حدیثیں بھی سکھاتے ہیں. تو دونوں چیزیں حجت ہیں، قرآن پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے، حدیث پر بھی عمل کرنا ہے. جیسے قرآن کا انکار کرنا ہمارے لیے باعث جہنم ہوگا، ہم جہنم میں جائیں گے، ایسے ہی اگر کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بھی اسلام سے خارج کر دینے والی چیز ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور یہ نبی آپ کو وہ چیزیں بھی سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. بہت ساری چیزیں، علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور پیارے نبی نے اتنا اہتمام کیا بتانے کا، ایک ایک چیز سکھانے کا، ایک ایک باریکی، چھوٹی سے چھوٹی بات جسے یعنی کبھی کبھار لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اہمیت دیتے تھے، اس کو بھی بتاتے تھے. چھوٹا بڑا بزرگ عورت کوئی بھی ہو، جہاں بھی موقع ملتا تھا اللہ کے نبی فوراً اسے سکھاتے تھے. اللہ کے نبی کھانا کھا رہے، ایک بچہ آیا اور کھانے کے تھال میں اس نے ہاتھ ڈالا، اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک، اے بچے سنو، پہلے اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کہو، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، ایسے کہیں سے بھی نہیں، اپنے سامنے. عرب کے لوگ ایک تھال میں کھاتے تھے، مطلب وہ بہت پرانا ان کا رواج ہے کہ وہ ایک ہی تھال میں، جو لوگ جاتے ہیں عمرے پر، حج پر، یا آپ میں سے کئی لوگوں کو اتفاق ہوا ہوگا دیکھنے کا کہ ایک ہی تھال رہتی بڑی سی، اسی میں سب کھاتے ہیں. یا الحمدللہ ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ ایک ہی تھال رکھتے ہیں،
اور اسی میں کھانا نکالتے ہیں، اسی میں سب لوگ کھاتے ہیں. تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، کیونکہ اس میں ایک ہی کھانا ہوتا ہے. اچھا اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے. اگر کھانا الگ الگ ہے، مطلب شوربہ یہاں رکھا ہے، روٹی ہے، چاول ہے، دال ہے، تو اس میں آدمی بولے گا کہ یہاں سے مجھے دال دو، چاول دو، یہ روٹی دو، وہاں سے تو یہاں وہاں سے لے کر کے کھائے گا. لیکن اگر ایک ہی کھانا ہے تو اپنے سامنے سے وہ کھائے گا. ہاں اگر کوئی چیز ڈس بیلنس ہے، جیسے ایک تھال میں کھانے بیٹھے اور ساری بوٹیاں جو ہے وہ عمران بھائی کی طرف چلی گئی، خالی مبین بھائی کی طرف خالی چاول ہے، تو اب وہ ایسا نہیں کہ اپنے سامنے سے کھاؤ تو خالی یہی کھاؤ، یہ مطلب نہیں ہے. ایک سملر ساری چیزیں ہیں، رکھی ہوئی ہیں، تو آدمی اسی حساب سے کھائے گا. تو اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ نہیں کہ یہاں وہاں سے ہاتھ مار کے کھاؤ. بتا یہ رہا ہوں کہ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع نہیں چھوڑتے تھے کسی کو کچھ بتانے کا. کوئی موقع اللہ کے نبی چھوڑتے نہیں تھے، فوراً بتاتے تھے. اللہ کے نبی صدمے میں ہے، پیارے نبی غم میں ہے، تکلیف میں ہے. پیارے نبی کی بیٹے کی وفات ہو گئی، ابراہیم کی، آپ کی روح نکل رہی ہے اور جاگونی کے عالم میں ہے. اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. ہر باپ کو غم ہوتا ہے. تو ایک صحابی رسول وہاں کھڑے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، یعنی آپ اپنے بیٹے کی جدائی پر رو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رحم ہے، جس کے دل میں بھی رحم ہوگا تو وہ روئے گا. ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی کی بیٹے کی وفات ہوئی تو سورج گرہن ہو گیا ہے، یعنی سورج بھی آج غم زدہ. اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا کہ نہیں، کسی کی وفات سے سورج پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کوئی بھی ہو، وہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اللہ نے اس کو حکم دیا گرہن کا تو گرہن ہو رہا ہے، باقی میرے بیٹے کی وفات سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دیکھو غم کی حالت میں بھی اگر کوئی خلاف شریعت بات اگر سن رہے اللہ کے نبی تو فوراً ٹوک رہے. فوراً اللہ کے نبی نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باتیں بتاتے تھے، اتنا سکھاتے تھے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا. اعتراض مطلب کھلی اڑائی، سے مذاق اڑانا چاہا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نبی تمہارے جو ہے نا بہت بتاتے ہیں، اور یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے کہ مطلب یہ کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، ہر چیز بتاتے، ہر چیز سکھاتے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تھوڑا سا کیا کرنا چاہ رہے تھے، نروس کرنا چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ان کے دل میں یہ آئے کہ یار کیا ایک ہی چیز سکھاتے، ایک ہی چیز بتاتے. لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر جواب دیا، کہا ہاں ہمارے نبی ہر بات بتاتے ہیں، ہر بات بتاتے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم کیسے کرنا ہے، قضائے حاجت کیسے کرنے. اللہ کے نبی ہمیں یہ بھی بتاتے کہ قبلہ رخ ہو کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے جب آدمی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے. تو حضرت سلمان فارسی نے کیا کیا، اس پہ وہ فخر کیا کہ ہاں ہمارے نبی ہر بات بتاتے، اس میں عیب کی کون سی بات ہے، تو اچھی بات ہے کہ ہر بات بتاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی تمہیں وہ باتیں سکھاتے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. دینی بھائی اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہے، آپ کی تعریف ہے. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو. یہ دیکھیے یہ آیت خطبے میں بھی امام یعنی خطیب جو ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور بہت اہم پیغام ہے اس آیت میں. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ ذکر کہلاتا ہے، ذکر کرنا. تین چیزیں آگے کی آیتوں میں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہم سبھی کو اس کو اپنانا چاہیے. ذکر، شکر، صبر. زندگی گزارنے کے لیے تینوں سمجھ لو بہت ٹھوس بنیادیں ہیں. ذکر، اللہ کو یاد کرتے رہنا، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ایسے ہی تسبیح پڑھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، عادت ڈالو اللہ کو یاد کرتے رہنے کے. استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ. جو بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد ہیں پڑھتے رہا کریں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، ہاں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سب پڑھتے رہا کریں. ذکر سے ہمیں پروٹیکشن ملتا ہے، پروٹیکشن. اللہ نے کہا فرمایا اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی ایک بندہ جو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایک تو اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے. ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل اس کو اطمینان ملتا ہے. چاہے جتنا ٹینشن ہو، چاہے جتنا
انسان کا لاس ہو گیا ہو، تکلیفیں ہوں، مصیبتیں ہوں، لیکن اللہ کو اگر یاد کرتا رہے گا تو اس کے دل میں سکون آئے گا. کیوں؟ اذکرکم، اللہ نے فرمایا میں تمہیں یاد رکھوں گا. اب جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف ہے، اللہ اس کو دور کرے گا. یہ دیکھیے انسان کوئی بھی تھوڑی سی بھی عقل ہو انسان کے پاس تو بڑی آسانی سے سمجھ لے گا کہ کمزوری کی حالت میں آدمی اپنے سے پاورفل کی طرف جاتا ہے. پیسے کم پڑے تو آدمی کس کو کال کرتا ہے، کس سے بات کرتا ہے؟ جس کے پاس سمجھتا ہے کہ پیسہ ہے، وہاں سے پیسہ مل گیا، اس کی پریشانی ختم، یا کم یا ٹل گئی کچھ دنوں کے لیے. قرض لیا ہے تو ٹل گئی، اگر ایسی تعاون مل گیا ہے تو ختم ہو گئی. ہوتا نا. تو یہ تو انسانوں کی بات ہے کہ آپ جس پریشانی میں اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے، جسے اللہ نے اس صلاحیت دی ہے، آپ اس تک جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں. آپ مصیبت بھری زندگی میں کوئی کہتے کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے مجھے کہنا، کتنا اطمینان ملتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. کوئی ٹینشن نہیں. یہ ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں. مصیبتیں بھی ٹلیں گی اور کوئی مصیبت پریشانی آئے گی بھی تو بھی اس میں اطمینان رہے گا، اس میں سکون رہے گا، آدمی بے چینی کی زندگی میں نہیں جائے گا. اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو. دوسری خوبی ذکر پہلی، دوسری شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا. شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے پاس جو چیزیں نہیں ہیں وہ ہمیں یاد دلاتا ہے. ہماری پلاننگ چلتے رہتی ہے، ہم یہ لے لیں گے، وہ لے لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور وہ ملنے تک جب تک نہیں ملتا تب تک ہم بے چین رہتے ہیں، اور جو چیزیں مل چکی ہیں اس سے ہمیں غافل کر دیتا ہے. یہ شیطان کی پلاننگ، شیطان کی کوشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و تندرستی دی، بہت بڑی نعمت. میں دیکھ سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میرے پاس دانت، میں کھا سکتا ہوں، جس میں قوت ہے میں چل سکتا ہوں. انہی میں سے بہت ساری نعمتیں کسی کے پاس نہیں ہیں. کوئی جو دیکھ نہیں سکتا، کوئی جو سن نہیں سکتا، کوئی ہے جو چل پھر نہیں سکتا. لیکن اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے. ہمارا ذہن کس کی طرف جائے گا؟ جو ہمیں حاصل کرنا، جو ہمیں اچیو کرنا ہے، ہمارا ذہن وہاں تک شیطان پہنچاتا ہے تاکہ ہم ناشکرے بنے، اللہ کا شکر ادا نہ کریں. اس مصیبت اور پریشانی کے دن میں بھی، لاک ڈاؤن کی کیفیت میں بھی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے. بہت بڑی نعمت. اللہ نے ہمیں ہماری فیملی کے اندر خوشحال رکھا ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے کہ کتنے لوگ بیچارے اسی میں پریشان ہو گئے، اسی میں وہ ٹوٹ گئے، اسی میں ان کا کتنا مال خرچ ہو گیا. لیکن جب ہم احساس کھو بیٹھتے شکر کا تو پھر شکر نہیں کر پاتے، پھر ناشکری کرتے. اچھا، شکر کے اندر ایک معنی اور آتا ہے کہ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے. اللہ نے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، اس کا صحیح یوز کرے. اس کا مس یوز کرنا یہ ناشکری ہے، ناشکری ہے. اللہ نے فرمایا تم شکر گزاری کرو، میں اور بڑھاؤں گا، نعمتیں اور بڑھاؤں گا. لیکن اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے، میری پکڑ سخت ہے. اس بات کو بھی یاد رکھنا. تو اللہ نے ہمیں مال و دولت دی، عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، بہت ساری نعمتوں سے نوازا. اس کا ہمیں صحیح یوز کرنا چاہیے. مال ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تکبر آ جائے. مال ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو آپ فضول خرچیوں میں اڑا دیں. مال ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کے کاموں میں اس کو خرچ کریں. نہیں، یہ ناشکری ہو جائے گی اور اس کا ہمیں وبال بھگتنا پڑے گا، اس کی ہمیں سزا مل جائے گی. لہذا ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور صلاۃ نماز کے ذریعے میری اعانت چاہو، میری مدد چاہو. یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے. پہلے پارے میں پہلے پاؤ کے اندر صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو ایسی آیت آ چکی ہے. وہاں پر اس کی تفصیل کی جا چکی تھی کہ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور صلاۃ کے ذریعے میری مدد چاہو. لہذا یہاں اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. دیکھیے یہ ہے اعادہ. اسی لیے قرآن کا ایک نام الذکر بھی ہے. کیا نام ہے؟ ایک الذکر، یعنی یاد کرانا، یاد دہانی کرانا. ابھی کچھ صفحے پہلے بھی وہ بات آئی تھی اور پھر سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے اسلوب میں، دوسرے انداز میں، یہاں پر خاص طور پر مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میرے پیارے بندو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، میری مدد چاہیے تو صبر کرو اور صلاۃ نماز کی پابندی کرو. نماز یہ تمام مصیبتوں سے نکلنے کا علاج ہے. تمام کسی بھی طرح کی پریشانی ہو،
آپ نماز پڑھو، اللہ سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جس پریشانی میں تم صبر کر رہے ہو، تمہیں یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب اللہ ساتھ ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ رحیم ہے، بہت بے انتہا رحم کرتا ہے، تو کب تک اس مصیبت میں رہو گے؟ اللہ تعالیٰ نکال دے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ لیکن جلد بازی مت کرو، بے صبرے مت ہو جاؤ، جب تک جھیلنا ہے اس کو جھیلو، اللہ سے مانگتے رہو، کہتے رہو اللہ تعالیٰ سے، لیکن صبر رکھو، یقین رکھو، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے تمہیں ضرور نکالے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ جاوید ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ دیکھیں یہاں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو اللہ کی طرف سے یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو ایک مقام عطا کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ ان کو تم مردہ نہ کہو۔ یہاں ابھی اس آیت کی تفسیر میں کچھ باتیں ذکر کروں گا، اس سے پہلے ایک ذہن بنانے کے لیے بات کہتا ہوں کہ ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہے، کسی دوسرے دھرم پر ہے، اپنی عزت و آبرو، اپنا مال اپنا گھر بار بچانے کے لیے انہیں بھی دشمن سے حفاظت کے لیے کبھی کبھی جان دینی پڑتی، جان قربان کرنی پڑتی۔ تو جو لوگ جان قربان کرتے ہیں، اگر سماج میں ان کو عزت نہ ملے، سماج میں ان کی ویلو نہ رہے، تو یہ چیز بند ہو جائے گی، پھر کون جان دے گا؟ کوئی نہیں دے گا، کیونکہ جان تو سب کو محبوب ہے نا، ہر کسی کو پیاری، لیکن اس کا ایک مقام ہے، اس لیے لوگ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پیارے ملک ہندوستان، یہاں کی آرمی، یہاں کی فوج ہمارے دیش کی رکشا کے لیے، دیش کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اب ان کا احترام کرنا، احترام اس معنی میں کہ دیش کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی، تو اب ان کی ایک ویلو ہونی چاہیے نا۔ اس لیے یہاں کے لینگویج میں بھی کیا کہتے ہیں کہ اتنے جوان شہید ہو گئے، یہ نہیں کہتے کہ مر گئے، یہ نہیں کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی دولت سے محروم ہے، مومن نہیں، مسلمان نہیں، لیکن انہیں بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے ان کا منوبل بنائے نہیں رکھا، ان کا احترام نہیں کیا اور ان کو ویلو نہیں دی، تو یہ بند ٹوٹ جائے گی، اور اس کے بعد پھر کسی کی جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے ان کو ایک مقام دیا، ان کی ایک ویلو رکھی، ان کی یاد میں مطلب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز، جائز ناجائز کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، اسلامی طور پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی فی الحال صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی جذبے کے لیے جان جو لوگ دیتے ہیں ان کی ایک ویلو بنائی جاتی ہے تاکہ وہ سلسلہ جاری رہے، دوسرے لوگ اس میں آتے رہیں۔ اب میں آتا ہوں یہ سمجھانے کی کہ اسلام میں اللہ کی خاطر، اللہ کے کہنے پر جو لوگ قربان ہو گئے، جن لوگوں نے جان دی غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر، غزوہ حنین کے اندر یا دوسرے جنگوں کے اندر، ان کو بھی اللہ نے مقام دیا ہے، دنیا میں بھی ان کی عزت ہے، مرنے کے بعد بھی یعنی ان کی شہادت کے بعد بھی ان کی عزت ہے۔ انہی میں سے ایک بات اللہ نے یہاں ذکر کی ہے، کیا ذکر کی ہے؟ اور بھی دوسری حدیثوں میں ہے کہ شہید جب اٹھے گا تو وہ اپنے اسی لباس میں اٹھے گا اور اس کے قطرے ٹپکتے رہیں گے، اس میں سے خوشبو آئے گی۔ یہ سب ان کی عزت افزائی ہے، اللہ کی طرف سے ان پر کرم ہے، اللہ کی طرف سے ان پر رحم ہے، ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے شہداء کا۔ انہی میں سے ایک بات اللہ نے یہاں ذکر کی ہے، کیا ذکر کی ہے؟ کہ تم اپنی زبان سے انہیں مردہ نہ کہو، ہمیں انہیں مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے جسم سے روح نہیں نکلی ہے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اگر یہ مطلب کوئی لے رہا تو غلط مطلب لے رہا۔ جیسے دیکھو میں نے سمجھایا کہ وہاں بھی
غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ یہ شہید ہو گئے، امر ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ امر ہو گئے، ان کی عزت افزائی کے لیے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، تو کہنا کیا انہیں ہم شہید کہیں گے، انہیں ہم عزت سے تکریم سے دوسرے لفظوں سے پکاریں گے، اللہ کے نام میں، اللہ کی راہ میں جو اپنی جان دے دی، اس طرح کی باتیں کہیں گے. مردہ ہم انہیں نہیں کہیں گے. اللہ نے پھر ایک بات اور بتائی، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. یہ زندہ کیسے ہے؟ کیا میری طرح زندہ ہے، آپ کی طرح زندہ ہے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا لا تشعرون، تم سمجھ نہیں پاؤ گے ان کی زندگی کس طرح کی ہے، وہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے. اس لیے جو لوگ اس آیت سے یہ دلیل پکڑتے ہیں، یہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ آدمی قبر میں زندہ ہے، وہ آدمی قبر میں زندہ ہے، یا وہ آدمی مطلب اس کی روح اس کے جسم میں ہے، بے بنیاد باتیں کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس کے جسم سے روح نکال لی گئی وہ آدمی مر چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا کہ ہم انہیں مردہ نہ کہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا؟ ہم انہیں مردہ کہنے سے منع کیا جا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا بل احیاء، وہ زندہ ہے، لیکن کس طرح کی زندگی ہے؟ ہماری اور آپ کی طرح کی زندگی نہیں. لا تشعرون، تم اسے سمجھ نہیں پاؤ گی. حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کی زندگی کس طرح سے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبز رنگ کے پرندے ہیں جنت کے اندر، ان کے گھونسلے ہیں. اسی پرندے یعنی ڈھانچہ کس کا ہے؟ پرندے کا ہے. باڈی کس کی؟ پرندے کی، سبز کی. اور اس میں ان کی روحوں کو رکھا گیا، ان شہداء کی روحوں کو اس میں رکھا گیا. وہ دوڑتے رہتے ہیں جنت کے اندر، وہ گھومتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں. یہ اللہ نے انہیں مقام دیا، کن کو؟ شہداء کو. بہت بڑا مقام ان کا. اگلی آیت اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارا مال کم کر کے اور تمہاری جان کم کر کے، تمہارے پھل کم کر کے. کچھ چیزیں جس سے انسان آزمائش میں پڑتا ہے، وہاں یہاں پر ان کا ذکر ہے. خاص طور پہ خوف کا ذکر ہے کہ کبھی خوف کا ماحول بن جائے گا، کبھی مال کی کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جائیں گی، یعنی بھوکمری آ جائے گی، یا غذا کی قلت ہو جائے گی، بہت کم مال رہ جائے گا. ایسے ہی نفس کم کر کے، یعنی بیٹے کی وفات ہوگی، بیٹی کی وفات ہوگی، یا ہم میں سے کسی کی وفات ہو گئی. یہ سب وہ چیزیں جو آدمی کے دل پر صدمہ ڈالتی ہیں، آدمی کو ٹینشن میں ڈالتی ہیں. اللہ نے فرمایا یہ سب آزمائش ہوں گی اور ہم ضرور آزمائیں گے. ہم سب کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے. اللہ نے فرمایا لیکن بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں. یہ سب اس میں سے کوئی بھی کیفیت ہم پر گزرے، ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر کرنا چاہیے، چاہے ہمارا مال کم ہو، چاہے ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے جدا ہو، کوئی ہمارا بیمار ہو، یا ہم خود بیمار ہو، یا ہماری خود کی انکم کم ہو گئی ہو، ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے، بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں. یہاں تک آج کا درس ہونا تھا، لیکن ابھی یہ آیت کا مضمون اگلی آیت میں کمپلیٹ ہوتا ہے کہ یہ صبر کرنے والے کون ہیں. اللہ نے وہ بھی بتایا، اس لیے میں ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ وہ لوگ جب انہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے، جب بھی انہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ، ہم اللہ کے، یعنی میرا جسم، میری روح، میری چیزیں سب کس کی ہیں؟ اللہ کی. انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف سے پلٹ کر جانے والے. تو اب اس میں سے کوئی چیز چلی گئی تو ہم مکمل جب اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں مکمل طور پہ اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے ہم سب کو، تو کوئی چیز چلی گئی تو اس پہ صبر ہے ہمیں. بیٹا مر گیا، بیٹے کی وفات ہوگی، بیٹی کی وفات ہوگی، بیوی کی وفات ہو گئی، ماں باپ کی وفات ہوگی، تو ہم سب تو اللہ کے لیے ہے نا. اللہ لے لیا، اللہ تعالیٰ نے لے لیا، ہم اس پہ صبر کریں گے. کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی اور دوسری بات نہیں ہے. ہم اس پہ خوشی سے، یعنی خوشی مطلب اس طرح سے کیونکہ اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی ہمیں شکایت نہیں ہے، ہم صبر کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے یہ اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی نے دعا بھی بتائی کہ ہمیں ایسے موقع پہ دعا پڑھنا چاہیے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا.
کہ اللہ مجھے میری اس مصیبت پر اجر دے اور اس کا مجھے بدل عطا فرمائے، اس کا مجھے اچھا بدلہ نصیب فرما، ایسے اچھی چیز مجھے عطا کر۔ دیکھیں ایک فائدہ صبر کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کبھی کوئی چیز ہم سے چھینتے ہیں لیکن بعد میں اس سے اچھی چیز ہمیں دے دیتے ہیں، اس سے اچھی چیز ہمیں عطا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ تفسیر میں اگلے درس میں بتاؤں گا ایک واقعی اس حوالے سے، کیونکہ ابھی صبر سے ریلیٹڈ اگلی آیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سبھی کو زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ رب العالمین ہم سبوں میں یہ تینوں خوبیاں پیدا فرما کہ ہم ذکر کریں، ہم شکر کریں، اور اے اللہ ہم پوری زندگی صبر کریں، ہر طرح کے صبر، ہر طرح کے شکر، ہر طرح کے ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔